اتنا بڑا کیس, اس سے بڑا کیس ہو نہیں سکتا پاکستان میں, مگر اس کو کورٹ روم 2 میں لگایا گیا اور اس کے اندر جو ججز ہیں سینئر موسٹ ججز کو نہیں انکلوڈ کیا گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب باتیں بالکل واضح ہیں. دیکھیے کوئی اصول سمجھ نہیں آیا کہ کس اصول کے تحت اس بینچ کی تشکیل ہوئی. کیا سینئر موسٹ 6 جج لیے گئے؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے جونیئر ترین ججز بھی یہاں شامل کیے گئے. اگر کچھ جج صاحبان نے بیٹھنے سے انکار کیا تو ان کے نام ہمارے سامنے لائے جائیں. کیوں انہوں نے بیٹھنے سے انکار کیا؟ ایک جج کی یہ سویٹ ویل ڈسکریشن نہیں ہے کہ وہ مقدمہ سننے سے انکار کر دے, اس میں کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے. اچھا, ان کو جب سپریم کورٹ میں بھیجا گیا ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ مقدمے سنیں. یہ ایک ایپلیکیشن آف ڈیوٹی. جی سلمان صاحب ایک بات واضح کر دیجئے کہ کیا آج ججز نے یہ نہیں پوچھا کہ جو 23 اکتوبر کا فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھی نہیں پوچھا, اور ہم نے کہا کہ دیکھیں جب ایک کالعدم قرار دے دی گئی تھی بات, ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, ان کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا. یہ ملٹری تحویل میں کیوں رہے اتنا عرصہ؟ ان کے اوپر اینٹی ٹیرر کورٹ میں ٹرائل چلنی چاہیے تھی, اور آج بھی چل سکتی ہے اور چلنی چاہیے. یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا. اور دیکھیں میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک اشتر صاحب نے کہا کہ شارٹ آرڈر کیوں ہوتے ہیں. 32 سال مجھے وکالت میں ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ میں یہ معمول ہے کہ شارٹ آرڈر کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد تفصیلی ججمنٹ آتی ہے. ورنہ مجھے عرض کرنے دیجیے, دیکھیے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹے بھی کر سکتے ہیں. اسٹے کر کے وہ کہیں کہ ہم بعد میں فیصلہ کریں گے اور بعد میں فیصلہ آ جاتا ہے. تو یہ دونوں طریقے سپریم کورٹ میں چلتے ہیں. دوسری بات جو کرنل صاحب نے کی وہ انتہائی تشویشناک ہے, لیکن اس سے بھی پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے آئین میں کوئی کرنل صاحب, کوئی میجر صاحب جج کے رتبے پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ ہمارا آئین دنیا کے تمام اگر آپ آئین پڑھیں تو ان میں ایک طرح سے یکتا ہے. ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عدالت نہ صرف انڈیپینڈنٹ ہوگی یعنی کہ خود مختار ہوگی, وہ انتظامیہ سے علیحدہ بھی ہوگی. سیپریشن کلاز ہے. مجھے ذرا بات پوری کرنے دیں. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے ہمارے آئینی نظام میں, بھارت میں ممکن ہے, یہ برطانیہ میں ممکن ہے, یہ بہت سے ملکوں میں ممکن ہے, لیکن ہمارے آئینی نظام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انتظامیہ کے بندے کو ہم جج بنا دیں. میجر کرنل جو ہیں وہ منسٹری آف ڈیفنس کے ماتحت افسر ہوتے ہیں, وہ آرمی کے ڈسپلن کے تابع ہوتے ہیں. ان کی پوسٹنگ, ان کی پروموشن, سب کچھ ان کے جو بالا افسران ہیں انہوں نے کرنی ہوتی ہے. انہی میں سے چند کو کہتے ہیں تم جاؤ بیٹھو کمرے میں بیٹھ کر جج بن جاؤ. یہ جج کے تصور کے بالکل خلاف ہے یہ بات. بڑی کلیئرلی آپ نے یہ بات کر دی, بہت کلیئرلی یہ بات آ گئی کہ کوئی بھی انتظامیہ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کو آپ جج مقرر نہیں کر سکتے. یہ ہمارے آئین کا ایک حصہ ہے. دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اشتر صاحب نے بات کی کہ لا آف دا لینڈ ہے, ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. یہ کالعدم قانون تھا, ایک کالا قانون تھا, اور اس کو 5 جج صاحبان نے درست طور پہ کالعدم قرار دیا. اس لیے وہ بات اپنی جگہ ہے. دوسری بات کہ ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا. کیوں ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا؟ اس سے پہلے ماضی میں لیاقت حسین کیس ہے, اس کے علاوہ دیگر کیس ہے, راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس ہے. جب اس طرح کے قوانین کو چیلنج کیا گیا ہے, وہ چیلنج براہ راست سپریم کورٹ میں کیا گیا ہے. انعام الرحمان صاحب یا انعام الرحیم صاحب ان مقدمات کی بات کر رہے ہیں جہاں انہوں نے کسی مخصوص مقدمے کے حوالے سے رٹ کی کہ اس مقدمے میں کارروائی ٹھیک نہیں ہوئی. جب قانون کو چیلنج کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق مفاد عامہ سے ہو اور بنیادی حقوق سے ہو, تو ہماری تاریخ یہی رہی ہے کہ اس قسم کے قوانین ملٹری کورٹس کے حوالے سے براہ راست سپریم کورٹ ہی میں چیلنج ہوئے ہیں. لہٰذا کوئی تنازع کی بات نہیں تھی. اس کو افسوسناک بات ہے کہ اس تمام عمل کو متنازع بنایا گیا تاکہ ملٹری ٹرائل ہو جائے. یہاں جلدی کی ضرورت تھی اور ٹرائل دنوں کے حساب سے چل رہی تھی. روز 4 گواہ وہ پیش کرنا چاہتے تھے اور 3 دن میں وہ ٹرائل ختم کرنا چاہتے تھے, اور اب بھی یہی ہوگا. آج کے فیصلے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے 3-4 دنوں میں یہ 104 لوگوں کی ٹرائل مکمل کر دیں گے اور کہیں گے اب تو یہ معاملہ ختم ہو گیا. کچھ چھوڑ دیں گے اور کچھ کو کہیں گے اپیل کہاں جاتی ہے. جی اپیل گزاروں کو مضبوط کر دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. آئی ایم سوری, آئی ول ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. تھینک یو ویری مچ.